یہ ناظرین السلام علیکم۔ سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں تو ٹاک آف دا ٹاؤن پاکستان میں 2 جلسے بنے ہوئے ہیں۔ ان جلسوں میں کتنے لوگ تھے، کراؤڈ کا کیا رسپانس تھا، جلسوں میں کیا گفتگو ہوئی، کس کا کراؤڈ بڑا تھا، کس کی تقریر بہتر تھی، کس کا کراؤڈ زیادہ چارج تھا، کون زیادہ بہتر باتیں کر رہا تھا، کون گھسی پٹی باتیں کر رہا تھا، یہی موضوع بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اور جلسے آپ جانتے ہیں 2 جلسے تھے، ایک عمران خان صاحب کا میاں والی میں جلسہ تھا اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تھا فتح جنگ میں، اور ان کے حوالے سے، ان کے کمپیریزن کے حوالے سے ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس گفتگو میں بھی آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایکچول سچویشن کیا تھی اور کیا گفتگو ہوئی اور کراؤڈ نے کس طرح رسپانس کیا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے کی۔ عمران خان صاحب کا جلسہ میاں والی میں تھا۔ میاں والی وہ علاقہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی 1 سیٹ ہوا کرتی تھی تب بھی وہ میاں والی سے جیتتے تھے یا جتوائے جاتے تھے، اور اس کے بعد یہاں سے ان کے 2 MNAs بھی ہیں، اور بہت عمران خان نے اگر کسی حلقے میں کام شام کیا ہوا ہے تو وہ میاں والی ہی ہے۔ اس کے باوجود جو کراؤڈ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ یہ 22 سالہ جدوجہد کا ثمر جو ہے وہ میاں والی تھا، لیکن جو کراؤڈ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپ اسے کہہ سکیں کہ پورا میاں والی گھر سے باہر نکل آیا۔ 1,60,000 شاید پی ٹی آئی نے یہاں سے ووٹ لیے تھے، تو وہاں پر لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ فرنٹ پہ کافی لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن پیچھے والا حلقہ خالی تھا۔ جہاں پہ آپ کے MNAs ہوں، جہاں پہ آپ نے 22 سالہ جدوجہد کی ہو، جہاں سے ہمیشہ آپ جیتے ہوں، وہاں کا رسپانس اس سے مختلف ہونا چاہیے تھا۔ اور عمران خان کے بقول وہ اگر اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لوگ لیڈر ہیں اور لوگ ان کے ساتھ ہیں تو کراؤڈ اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب نے اتنا کراؤڈ وہاں پہ گیدر نہیں کیا، جو کہ اور اس کراؤڈ کے لیے بھی انہوں نے بہت محنت کی، گاڑیاں بھی دیں، وسائل بھی MNAs نے استعمال کیے، اور یہ کراؤڈ جو کہتے ہیں کہ جتنا بھی تھا، ایگزیکٹ نمبر کے بارے میں تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کراؤڈ جو ہے بہت ساری جگہوں سے لایا گیا تھا۔ اس میں لاہور سے بھی لوگ آئے تھے، اس میں پشاور سے بھی لوگ آئے تھے، اس میں دوسرے علاقوں سے بھر کر لوگ بھی لائے گئے تھے، اور یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، وہ ہمیشہ سے اس طرح کرتے ہیں۔ اچھا، جو جلسے میں گفتگو ہوئی وہ نہیں، پہلے اب ہم مریم نواز کے جلسے کے کراؤڈ کی بات کرتے ہیں۔ مریم نواز نے جلسہ کیا فتح جنگ میں۔ فتح جنگ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے اور ایک تحصیل ہے، چھوٹی تحصیل ہے۔ وہاں پر جو جلسہ کرنا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مشکل ڈیسیژن تھا، اس لیے کہ آپ کسی گوجرانوالہ میں بھی کر سکتے تھے، لاہور سے بھی آغاز کر سکتے تھے، جہلم سے بھی آغاز کر سکتے تھے، سرگودا سیالکوٹ سے آغاز کر سکتے تھے، لیکن مریم نواز نے یہ اس کا انتخاب کیا فتح جنگ کا، جہاں چھوٹی تحصیل ہے، اور اس میں پہلا جلسہ کرنا، اپنی کیمپین کو کک آف کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ جلسوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ مریم نواز کے جلسے میں کراؤڈ بہت زیادہ تھا، کم از کم عمران خان کے جلسے سے کہا جاتا ہے کہ 3 گنا کراؤڈ تھا۔ ایگزیکٹ نمبر ظاہر ہے کوئی نہیں بتا سکتا، اور وہ کراؤڈ بڑا چارج کراؤڈ تھا، اس میں جذبہ بھی تھا، اور وہ مریم نواز کی بات غور سے بھی سن رہے تھے، اور حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہمیں نظر آتے تھے۔ رسپانس کراؤڈ بہت اچھا کر رہا تھا، اور مجھے ظاہر ہے یہ بات سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے اور سب جانتے ہیں کہ کراؤڈ پولر اب مسلم لیگ نون کے پاس 2 ہی ہیں، ایک مریم نواز اور دوسرے میاں محمد نواز شریف۔ تو یہ ان کی پہلی کیمپین کا آغاز ہوا ہے، اور اس کا آغاز اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان نے جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر کریٹ کیا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کا توڑ تلاش کرنا تھا، اور اس کا توڑ عوام کے پاس جانے سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ دونوں جلسوں میں تقریروں میں کانٹینٹ کیا تھا۔
عمران خان نے جو تقریر کی وہ ان کی 22 سالہ پرانی تقریر تھی، اس میں کوئی خاص نئی بات نہیں تھی، وہی چوری کے جو الزام، وہی غداری کے الزام، وہی 3 اسٹوجز کی کہانی. یہ کہانی وہ 50,000 دفعہ لوگوں کو سنا چکے ہیں. پھر ان کی تقریر میں تضاد بھی بہت تھا. مثلا اب بھی وہ امریکہ کو الزام دے رہے ہیں، جبکہ پوڈ کاسٹ انہوں نے جو کی ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے، ہمیں جولائی میں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے. پھر انہوں نے وہ بات بھی کی کہ اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے. اور لوگ جو ہے نا متنفر ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ تسلسل سے ایک ہی نفرت والی بات کی جائے. کوئی نیا پیغام ان کے پاس نہیں تھا. اور جو انہوں نے بات کی 3 اسٹوجز والی، غدار، چوری والی، یہ ساری باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. یہ کر کے ہی وہ حکومت میں آئے تھے. اب حکومت سے جانے کے بعد بھی وہ یہی باتیں کریں گے تو لوگوں کی ان میں دلچسپی کم ہوتی جائے گی. دوسرا، جو کوئی ڈیموکریسی وغیرہ کی ایسی انہیں فکر نہیں پڑی. ان کی بس یہی خواہش ہے کہ کسی طرح ان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. ایک اور بات انہوں نے کی کہ 20 مئی کے بعد میں کسی وقت بھی لانگ مارچ کی کال دوں گا. دیکھیے، لانگ مارچ کے لیے مہینوں تیاری کرنی پڑتی ہے، اور 20 مئی کے بعد اچانک وہ کال دیں گے تو کیا لاکھوں لوگ نکل آئیں گے ان کے بقول؟ میرا نہیں خیال. یہ جو 20 مئی اور 23 مئی والا قصہ ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دوں کیوں اتنا زور ہے، اور 30 مئی کے بعد ان کی جو ہے ان کی تحریک کا زور کیوں ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کسی نے یہ پلان ڈالا ہے کہ اگر آپ 30 مئی تک اس حکومت کو چلتا کر دیں اور نئے الیکشن اناؤنس کروا دیں تو 3 مہینے آپ کو لگیں گے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ. یعنی جون، جولائی، اگست تک یہ انٹرم سیٹ اپ رہے گا. اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اور عمران خان بقول ان کے 2/3 اکثریت سے منتخب ہوں گے، اور اس کے بعد وہ نئے چیف کا وہ اناؤنس کریں گے. یہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو پاکستانی پولیٹکس ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہو جانا ان کی بدترین کارکردگی کی وجہ سے، یہ لوڈو کا کھیل نہیں ہے کہ آج کی ایک کی گوٹی ماری، کل کی دوسری کی گوٹی مار دی. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. عمران خان نے جو بویا تھا اب وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے، ہماری تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں رہی، لیکن عمران خان نے اتنی بری کارکردگی دکھائی، اتنا پشیمان اور پریشان کیا ہر ادارے کو، ملک کی اتنا نقصان کیا کہ ان کے لیے اب نیوٹرل ہونا ہی بھلے کی بات تھی. اور وہ دوبارہ کبھی ایک ایسے شخص میں جو تقریباً ذہنی مریض ہو چکا ہوا ہے، نہ آئین کو مانتا ہے، نہ عدالتوں کو مانتا ہے، نہ کسی اور چیز کو مانتا ہے، تو وہ اس پہ دوبارہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں. عمران خان نے وہی باتیں کی اور وہی لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے، اور یہ بڑی محنت سے یہ کراؤڈ کریٹ کیا گیا تھا، لیکن اس میں وہ جذبہ نہیں تھا، وہ جوش نہیں تھا جو کہ دوسرے جلسے میں تھا. اب دوسرے جلسے یعنی مریم نواز کے فتح جنگ کے جلسے کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ جلسہ ہر لحاظ سے ایک کامیاب جلسہ تھا. لوگوں کی تعداد بھی عمران خان کے جلسے سے بہت زیادہ تھی، جگہ بھی چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود جوق در جوق لوگ آئے اور انہوں نے مریم نواز کے جلسے میں شرکت کی. مریم نواز نے جو اپنی تقریر میں گفتگو کی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی خوب دھنائی کی. یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے عمران خان کا ایک بت بنا کر جو دیوتا کی طرح کا ہیولا بنایا ہوا تھا، اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. کسی نہ کسی کو عمران خان کو چیلنج کرنا تھا، اور وہ چیلنج اب مریم نواز بڑی دلیری کے ساتھ کر رہی ہیں. مریم نواز کراؤڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے اسی زبان میں کیا جو اس علاقے میں بولی جاتی ہے. زبان بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. آغاز میں انہوں نے خود لوگوں کو سلام کیا، جو عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کیا، وہ ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے. دوسرا، میاں محمد نواز شریف کا لندن سے سلام بھی کہا.
پھر مریم نواز کی کیمپین میں اتنی طاقت آ گئی ہے اب کہ جس وقت انہوں نے فرح گوگی کا نام لیا، آپ کو اگر موقع ملے تو اس جلسے کے کلپ دیکھیں، اس وقت کراؤڈ کا جوش دیکھنے والا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے توہین مسجد نبوی والے واقعے کا ذکر کیا تو کراؤڈ پر ایک دم خاموشی طاری ہو گئی، اور مطلب ایک افسردہ سی کیفیت تھی۔ کوئی بھی مسلمان اس طرح کی حرکت نہیں چاہتا۔ بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے گفتگو کی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے گفتگو کم کی، تقریباً 30 منٹ انہوں نے گفتگو کی، انہیں زیادہ بولنا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے جتنا زیادہ عمران خان بولتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا زیادہ عمران خان بول رہے ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک جو مریم نواز نے اچھی بات کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بچے کے پوسٹر کو پڑھا اور اس کو شاباش بھی ایک طرح سے دی، تو اس سے کراؤڈ سے ریلیٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ پھر انہوں نے امپورٹنٹ سپیکر یہ ہوتا ہے، اچھا آریٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ لوگوں کو ایک نئی بات بتائے۔ اب مریم نواز نے جو نئی بات بتائی کہ وہ شخص جو دوسروں پہ کرپشن کا نعرہ لگاتا اقتدار میں آیا اور اقتدار سے رخصت بھی ہو گیا، اس نے حکومت پاکستان سے ایک BMW لی جس کی قیمت 15 کروڑ روپیہ تھی، اور وہ لینے کے بعد اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے دوسری گاڑی دے دیں، اور پھر جو BMW کی کچھ مینٹیننس کا معاملہ تھا اس کے 2.5 لاکھ روپے بھی حکومت پاکستان سے وصول کیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج تک یہ حق ہوتا ہے وزیر اعظم کا، لیکن آج تک صرف 2 وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس طرح گاڑی نہیں لی، اور ایک محمد نواز شریف اور دوسرے شاہد خاقان عباس۔ اب یہ نئی انفارمیشن تھی لوگوں کے لیے، اور اس سے وہ جو عمران خان کا تراشا ہوا بت ہر آئے دن کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے۔ اور آریٹری کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں مریم نواز نے بہت امپروو کیا ہے۔ ان کی ابتدا کی تقریریں دیکھیں اور اب کی آپ تقریریں دیکھیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ جو کیمپین ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب دونوں لوگ جو ہیں عوام کے پاس جائیں گے۔ عمران خان نے بھی جلسوں کے اسکیجول کا اعلان کیا ہے، اور مریم نواز نے بھی جلسوں کے اسکیجول کا اعلان کیا ہے۔ لیکن میرے اندازے کے مطابق ہوگا کیا کہ عمران خان جس طرح کی بہتان طرازی، جس طرح کی زبان، جس طرح کی گالم گلوچ کر رہے ہیں، جیسے جیسے وہ اس کیمپین میں آگے جائیں گے ان کے جلسوں میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ دوسری جانب مریم نواز کی کیمپین کی جو اٹھان ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ ابھی فتح جنگ چھوٹی سی تحصیل تھی، وہ جیسے جیسے بڑے میدانوں میں جائیں گی ان کی آواز کی پکار کے اثر میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ان کی کیمپین بڑی ہوتی جائے گی۔ ان کا جو میسج ہے وہ عوام کے ذہنوں تک پینیٹریٹ کر جائے گا، اور ان کے جلسوں میں لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ کل کے 2 جلسوں کا میں نے اپنی بساط کے مطابق کمپیریزن کیا، آنے والے جلسوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور بات آپ کو جو عمران خان کے جلسے میں ہوئی وہ بتانا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک آفیشیل لیٹر لکھا تھا شاید اسٹیبلشمنٹ، یہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آئندہ سے انہیں نیازی نہ پکارا جائے۔ تو دیکھیے سیاستدان کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب میاں والی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے نیازی ہونے پر فخر ہے۔ یہ اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں، اور عمران خان کی طرف سے یہ کوئی پہلا دھوکہ، پہلا یو ٹرن نہیں ہے۔ ان کی ساری سیاست جو ہے وہ یو ٹرن کے حوالے سے گزری ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ ان باتوں کو پہچان جائیں گے۔ لیٹس سی آگے آنے والے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔